ویلکم بیک. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں مسئلہ یہ ہے. میں ہوں آپ کا میزبان عارف افضال اور میرے ساتھ ہیں میرے مہمان جناب ندیم رضا صاحب اسلام آباد پاکستان سے. میں نیو جرسی میں بیٹھا ہوں. ندیم رضا صاحب, کراچی کے موضوع پہ خاصی بات ہوئی اور مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی تمام کچھ جانتے ہوئے کوئی ایکشن ایسا نہیں لے رہا جس سے عوام کو کوئی فائدہ ہو. سب بلوچستان کا ایک مسئلہ ہے. ابھی پچھلے دنوں مینگل صاحب علیحدہ ہو گئے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ نہ تو حکومت سنجیدہ ہے بلوچستان کے مسائل حل کرنے کے لیے, اور نہ ہی وہاں کے لیڈران جو وہاں کے قبیلے ہیں, جو لوگ اسمبلیوں میں پہنچتے ہیں, وہ بھی اپنا بھاؤ بڑھانے کے لیے تڑی دے دیتے ہیں کہ جی ہم علیحدہ ہو رہے ہیں حکومت سے. یہ وہ مثلا یہ کیا سلسلہ ہے کہ مثلا بلوچستان جو کہ ہمارا بہت ہی زرخیز زمین ہے سر, ہر چیز ہے وہاں پر, لیکن اس کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی. سر دیکھیں نا, وہ رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے, ٹھیک ہے, آبادی میں پنجاب ہے, تو اس کے ساتھ جو سلوک ہوتا رہا ہے وہ اپنی جگہ حکومتوں کی طرف جانب سے بھی وہ صرف اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے رہتے ہیں. پریس کانفرنس میں دعوے بھی کرتے ہیں, کہ دعوے اس وقت تک کرتے ہیں کہ جب وہ اپوزیشن میں ہوتی ہیں پارٹیاں, کہ ہم یہ کر دیں گے, سبز باغ دکھائے جاتے ہیں, ٹھیک ہے جی, صحرائی علاقوں کو بھی وہ سرسبز شاداب بنانے کے دعوے کیے جاتے ہیں. لیکن جب گورنمنٹ میں آتے ہیں تو وہی ریت برقرار رکھی جاتی ہے جو ماضی کی حکومتوں نے کی ہوتی ہے. اور رہی بات جو خود ہی بلوچستان کے جو لیڈران ہیں, آپ یہ دیکھیں نا کہ وہ بلوچستان کے اوپر جو سیاست کر رہے ہیں سارے لوگ, ٹھیک ہے, جو بڑے بڑے وڈیرے ہیں جو بولتے ہیں کہ ان کے قبیلے ہیں, ان کے سارے, ان کے بغیر کوئی وہاں پہ کچھ نہیں کر سکتا. ساری چیزیں رائلٹی کی بھی لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں, ساری چیزیں بالکل چلیں جو جائز حق ہے بالکل ہونا چاہیے. تو جتنے بھی بڑے لوگ ہیں آپ یہ دیکھیں رہتے کہاں ہیں, وہ بلوچستان میں ہوتے ہیں کیا آیا؟ نو, کراچی, اسلام آباد. تو کیسے دیکھیں آپ ان کی کیسے باتیں کریں گے؟ آپ نے کہا پھر مہنگا علیحدہ ہوگا تو کیا فرق پڑا اس سے؟ کچھ بھی نہیں. وہ صرف ایک اشارہ علامتی طور پہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اگر ہونا ہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے. وہ خود بھی سنجیدہ نہیں نظر آتے, اور جو حکومت کی پالیسی ہیں وہ اپنی جگہ, پھر وہاں پہ جو جس طرح سے کھیل کھیلے جا رہے ہیں وہ بھارت کی طرف سے وہاں پہ راک نیٹ ورکنگ کر کے لوگوں کو ورغلا کے حکومتی اداروں کے خلاف ان کو کھڑا کرنے کی جو سازشیں ساری, یہ دیکھیں وہ بڑی حساس نوعیت کا ایک صوبہ ہے. تو وہاں پہ بڑی اس کو یعنی کہ سنجیدگی کے ساتھ اور احسن طریقے سے مسئلے مسائل کو حل کرنا ہوگا. نوجوانوں کو قومی دھارے میں لانے کے لیے پیکیجز اناؤنس کرنے ہوں گے تو اسی سے بہتری آ سکتی ہے. ادروائز مسئلہ یہ ہے کہ یہ پیکیجز کب اعلان ہوں گے سر؟ مثلا آج 75 سال گزر گئے کہ ہم ان طرف توجہ نہیں دے رہے. مثلا کون آئے گا؟ اگر عمران خان بھی نہیں کرے گا تو کون کرے گا سر؟ سر دیکھیں نا, یہ تو عمران خان کون کرے گا رہنمائی؟ عمران خان کون دلائے گا نجات؟ اب تو عمران خان کو رہنمائی کی ضرورت ہے سر. جتنا جو کچھ جس طرح سے انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا, جس طرح وہ تبدیل ہوتے جا رہے ہیں, تو اب تو ان کو رہنمائی کی ضرورت ہے کہ بھئی کہ کیا کر رہے ہیں آپ بیٹھے. سر بات دیکھیں یہی ہے کہ ہمیں درست سمت میں فیصلے کرنے کی ضرورت ہے ہر جگہ. اور دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ تھنک ٹینکس بنے ہوئے ہوتے ہیں جو آگے 20-25 سال کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں کم سے کم, کہ کس طرح سے جو صورتحال تبدیل ہونے جا رہی ہے اس میں لوگوں کو کیسے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, کیسے ان کو ساتھ ملا کے چلنا ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے یہاں جو گورنمنٹ آتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کی پالیسیاں بھی سمٹ کے چلی جاتی ہیں. تو وہ ساری چیزیں وہ پھر نکل جاتی ہیں. لیکن بہرحال شروع میں عمران خان آئے تھے, انہوں نے بھی اعلانات تو کیے تھے, لیکن بظاہر کچھ ایسا وہاں پہ نظر نہیں آیا. جس طرح کی وہاں پہ جو گورنمنٹ بنی ہوئی اس میں بھی چند ایک نئے چہرے ضرور لے کر آئے ہیں, لیکن کیا ہے کوئی بے وقت سی چیزیں دکھائی دیتی ہیں. جو کام ان کے ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہو رہے. اختر مینگل نے جو احتجاج کیا تھا اس کے بعد کیا ہوا وہ بھی آپ کے سامنے, کوئی چیز سامنے نہیں آئی. 2 دن صرف گرما گرمی رہی کیونکہ بیسکلی بجٹ کا مسئلہ تھا. اس موقع پہ ہر کوئی اپنے اپنے رنگ نکھارنے کی کوشش کر رہا تھا کہ جو کچھ وصول کر سکے. بجٹ منظور ہو گیا, اس کے بعد معاملات زندگی اسی طرح انہی تنخواہ کے اوپر سارے کام کر رہے ہیں. سب نے وہ کیا تھا. اسی طرح سے جو خود تحریک انصاف کے جو لوگ تھے, جو ایم این اے تھے, انہوں نے بھی پروٹیسٹ کیا تھا. اندر سے بھی گروپنگ شروع ہو گئی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ وزیر اعظم جو ہے ان کسی کو ٹائم نہیں دیتے تھے. تو ہم نے یہ دیکھا بجٹ منظور ہونے سے 2 دن پہلے تو انہوں نے دیکھے کووڈ-19 کو اس میں بڑا کھانا بھی کیا حیرت انگیز طور پہ, جبکہ سب کو کہا جا رہا تھا کہ اجتماع سے گریز کیا جائے, سوشل ڈسٹینسنگ کی جائے, وہ بھی ان کو کرنا پڑ گیا.
اچھا اس میں بھی بعض جو خود حکومت کے تھے اپنے وزیر بھی وہ بھی نہیں آئے تھے, ان کے بھی کچھ تحفظات تھے, دیکھیں ایک دو وزیر خاموش بھی بیٹھ چکے ہیں. تو اس کے بعد 2 دن دیکھا مسلسل عمران خان جو رکن پارلیمنٹ تھے ان سے ملاقاتیں کرتے رہے, بجٹ منظور ہو گیا, اس کے بعد پھر دوبارہ معمولات زندگی اسی طرح جو بجٹ کے منظور ہونے سے پہلے کے تھے وہ اسی طرح سے وہی چل رہے ہیں ساری چیزیں, اور ابھی بھی وہی صورتحال چلتی رہے گی یہاں پہ. سب یہ آپ ایک طویل عرصے سے پاکستان کے نیوز میڈیا سے وابستہ ہیں, آپ کی بڑی گہری نظر ہے خبروں پر اور واقعات پر. عمران خان صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب کو جو لے کر آئے ہیں, میرے خیال سے تو وزیر اعلیٰ صاحب اپنا وزیر اعظم ان کو اس سے پہلے نہیں جانتے تھے. میری اطلاع کے مطابق یہ کسی اور کی چوائس ہے, عمران خان صاحب کی چوائس نہیں ہے کہ جنوبی پنجاب سے کوئی آدمی لا کے بٹھانا ہے. تو آپ اس حوالے سے کچھ حقیقت بتائیے کہ مثلا کیا ہے, یہ عمران خان صاحب کی چوائس نہیں ہے میری اطلاع کے مطابق. دیکھیں چوائس کسی کی بھی ہو, عمران خان کی نہیں یا کسی اور نے مسلط کیا ہے, لیکن بہرحال ایک بات تو کنفرم ہے کہ تمام تر تحفظات اور تمام تر تنقید کے باوجود عمران خان ان کے پیچھے کھڑے ہیں بزدار کے. وہ بارہا کہتے رہتے ہیں کہ یہ بزدار وہ بندہ ہے جس کے گھر میں بھی بجلی نہیں ہے, یعنی کہ انتہائی پسماندہ علاقے سے لے کر آیا ہے, اور یہ بتانا ہے دنیا کو دیکھیں کیسے اس تحریک انصاف میں کوئی وہ نہیں ہے, کلاس نہیں ہے کہ جو یعنی کہ جو امیر اشرافیہ عمرہ ہیں انہی میں سے لائیں گے, غریب گھرانے سے لا سکتے ہیں. لیکن جس کو لے کر آئے ہیں ان کو خطاب بھی دیا گیا کہ وسیم اکرم پلس, تو وسیم اکرم پلس کا نام دے کے اور پھر جو سب چیز دیکھ رہے ہیں 2 سال میں جو پنجاب کا جو حال ہوا ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی کہا جا رہا تھا یہ پروٹوکول نہیں لے گا کیونکہ اس کی زندگی میں کبھی اس طرح کی کیا نہیں, تو پروٹوکول بھی نہیں لے گا. ہم نے دیکھا پروٹوکول بھی اسی طرح سے لمبا ہوتا ہے, اسی طرح سے جب یہ جاتے ہیں کئی بازار بھی بند ہو جاتے ہیں جو چھوٹے علاقوں کے اندر. تو یہ ساری صورتحال چل رہی ہے, قول اور فعل میں تضاد وہ میں بھرپور نظر آتا ہے, اور یہی وجوہات ہیں دیکھیں کہ ابھی مسلسل شدت کے ساتھ چیزیں چل رہی ہیں کہ ان کو ریپلیس کیا جا رہا ہے, اور کافی لوگوں کی بات چیت بھی ہوئی ہے, ملاقاتیں بھی یہ کہہ لیں یا انٹرویوز بھی کہہ لیں 5-7 لوگوں کے. لیکن اس میں یہ ہے تبدیل, ان کو تبدیل کرنے پہ سب راضی ہیں. پہلے یہ -1 کا فارمولا مرکز میں چل رہا تھا عمران خان, لیکن وہاں سے وہ شفٹ ہو کے پنجاب کی طرف رخ اس نے کیا. بات یہ ہے اصل چیز, اگر وہ جو آپ نے کہا کہ کسی اور کی چوائس ہے, بالکل ایسا ہی ہے, وہ چیزیں چل رہی ہیں, لیکن وہ کھڑا رہنا پڑے گا ان کو, ان کی مجبوری ہے, ان کی سمجھا بھی ہے. یہ بیسیکلی وزیر اعلیٰ پنجاب یہ عثمان بزدار جو ہیں عمران خان کی میں سمجھتا ہوں انشورنس پالیسی ہے. اگر ان کی تبدیلی ہوتی ہے اور یہاں پہ کوئی اور آدمی آ جاتا ہے ان سے تھوڑا سا طاقتور, دیکھیں بات یہ ہوتی ہے جو بندہ ڈیلیور کرتا ہے نا سب, وہ اس سے لائلٹی کا اس طرح سے آپ وہ نہ کریں. پھر جو ڈیلیور کرتا ہے وہ پھر اپنے حساب سے کام کرتا ہے, وہ پھر ذمہ داری لیتا ہے ہر چیز کی, اچھی اور بری چیز کی بھی. وہ جواب دہ اسی صورت ہوگا کہ جب وہ انڈیپینڈنٹ کام کرے گا, اس کو کام کرنے دیا جائے گا, اس کی اپنی ٹیم ہوگی, وہ پھر آپ کو جواب دہ ہوگا. اچھا جو بندہ لائل ہوتا ہے سر پھر وہ ڈیلیور نہیں اس طرح سے کر سکتا. کیوں کہ اس کی کمزوریاں ہوتی ہیں, ساتھ اس کے ساتھ نتھی لوگ کیے جاتے ہیں اور وہ اشارے پہ چل رہا ہوتا ہے. تو یہ 2 چیزیں ہیں, اس میں فرق ہے سر, اہل اور نا اہل, کمپیٹنسی انکمپیٹنسی جو ہے وہ اس طرح سے میں اس کو سمجھتا ہوں. تو اگر کوئی اور آ گیا وہ پھر اگر بنی گالا اسٹیبلشمنٹ کے اثر و رسوخ سے باہر ہو گیا, بہت بڑا صوبہ پنجاب, یہیں سے حکومت بنتی ہے نا مرکز میں بھی, تو اسی بنیاد پہ ان کو رکھا ہوا ہے فی الحال. لیکن ابھی بھی میری اپنی بھی وہ تھی, میں نے بھی 2-2.5 ہفتے پہلے کہا تھا کہ یہ جا رہے ہیں بزدار, ابھی بھی وہی چیزیں. لیکن ابھی انہوں نے سر دست یہ کیا ہے کہ بیوروکریسی اور 2-4 کچھ ایک ٹیم بنا کے اس کے ذریعے چلانا چاہ رہے ہیں. دیکھیں پہلے بھی کئی وہ آئی جی جو ہے 2-3 آئی جی بدل دی آپ نے, سیکٹریز بدل دی آپ نے, کہ ان کو کہا تھا کہ تم چلاؤ گے, لیکن ایسا نہیں ہو پا رہا. دیکھیں کمزور آدمی, یہ تو مسلمہ حقیقت ہے, کمزور آدمی جو ہے اپنے نیچے اسٹرانگ بندہ نہیں رکھ سکتا, کیونکہ وہ احساس عدم تحفظ کا وہ اس کو ذہن کے ہر وقت رہتا ہے کہ یا وہ مضبوط ہے تو وہ بھر کے سامنے آئے گا. تو یہی وجہ ہے جو بھی اوپر لیڈر کمزور ہوگا نیچے ٹیم اتنی ہی شدت سے کمزور ہوگی. اگر اوپر ٹاپ نوچ
ٹاپ پہ جو بندہ بیٹھا ہے کمپیٹنٹ ہے، وہ بندہ کمپیٹنسی اس کے اندر ہے، تو نیچے بھی اسی طرح کے لوگ لائے گا. کیوں؟ اسے کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی، اسے صرف کام کی ہوتی ہے، ریزلٹ کی ہوتی ہے. لیکن اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں عثمان بزدار، انہیں صرف یعنی کہ شو آف دکھاوا، باقی بیہائنڈ دا کرٹن ہاتھ کسی اور کے چل رہے ہوتے ہیں سارے. تو یہ وجوہات ہیں، تو یہی وجوہات ہیں، اسی لیے ان کو یہاں پہ رکھا ہوا ہے. اگر کوئی اسمارٹ آگے آدمی تو وہ پھر ہر بات نہیں مانے گا بنگال اسٹیبلشمنٹ کی. اس کے علاوہ عمران خان صاحب کو پنجاب میں چودھری صاحبان کی طرف سے بھی ہارڈ ٹائم مل رہا ہے، کچھ آپ کے علم میں ہے یہ بات؟ دیکھیں وہ چیز چل رہی تھی، وہ سی ایم چودھری پرویز الہی کا شروع دن سے اسٹانس رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ وہ بنے، لیکن وزیر اعلیٰ ان کو بنا دیا تو سر پھر اگلا الیکشن جو ہوگا مسلم لیگ کافی سیٹیں جیتے گی. وہ جتنا زیرک سیاستدان ہے، ان کا جو تجربہ ہے دونوں برادران کا، شہباز اپنا ان کا چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت کا جو ایکسپیرینس ہے، وہ تو سر سب کو وہ ختم کر دیں گے. ان کو ایسا بندہ نہیں چاہیے، انہیں چاہیے کمزور آدمی. اچھا پھر جب بھی بات ہوتی ہے ان کو تبدیل کرنے کی، جس کی بھی بات انٹرویو ہوتا ہے، جب چودھری پرویز الہی کی بات ہوتی ہے بولتے کر دے بلا کر دو، جب کہا جاتا ہے کون تو بولتے میں، بولتے ہیں پھر رہنے دو، پھر یہی ٹھیک ہے. نہیں دوسرے بندے کی اگر بات کریں کوئی دوسرا آپشن دو، پھر بزدار ٹھیک ہے. یہی وجہ ہے اگر آپ دیکھیں پچھلے دنوں جو کہ پہلے چودھری پرویز الہی بزدار ہٹانے کے لیے خود کو ان کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن جب عثمان بزدار کی جگہ کسی اور کو لانے کی باتیں ہوئی تو پرویز الہی نے کہا کہ میں کھڑا ہوں عثمان بزدار کے پیچھے، کیونکہ یہ سوٹ کرتے ہیں. دیکھیں عثمان بزدار مزے کی بات دیکھیں نا آپ، یہ پہلے ہوتا نا، میں نے کہا ایک تو اسٹیبلشمنٹ بنی گالا کی ہے، اس کو خوش کرنا سب سے یعنی کہ مقدم ہے، اس سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے. لیکن ان سے جو ہے چودھری پرویز الہی بھی خوش ہیں، جو چاہے وہ کر رہے ہیں. اچھا جی گورنر وہ بھی خوش ہیں ان کے ساتھ، جو چیز کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، یہ مداخلت نہیں، ویژن نہیں اس طرح سے. اچھا پھر تیسری بات، اپوزیشن بھی خوش ہے. مزے کی بات دیکھیں نا، اپوزیشن بھی خوش ہے نا، اپنے شہباز شریف وہ بھی خوش ہیں، حمزہ کے پروڈکشن آرڈر بھی جاری ہو جاتے ہیں، ان کو کمرہ بھی مل جاتا ہے. تو مسئلہ کس کو ہے؟ تو یہ اسی طرح سے چلتا رہا. رہی بات عوام کی، عوام کو کچھ نہیں مل رہا. اچھا سر، ابھی ایک اور چیز جو تحریک انصاف اور عمران خان کی حکومت کو سامنے ہے، وہ میڈیا بھی ان کے جو ہوا ہے میڈیا کی، وہ بھی ان کے مخالف چل رہی ہے. اس کے پیچھے ایک کہانی میں نے جو سنی، میں اسلام آباد میں تھا کچھ عرصہ پہلے کی بات بتا رہا ہوں، تو مجھے بہت ہی امپورٹنٹ شخصیت نے بتائی کہ میڈیا ذرا جائے تھی کہ وہ جو پچھلی حکومتیں تھیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی، وہ سرکاری اشتہارات 2.5 لاکھ روپے پر منٹ دیا کرتی تھی ٹی وی کو، جو کہ عمران خان کی حکومت نے آگے 10,000 روپے کر دیا، جس سے پیسے مالکان کو بچنا مشکل ہو گئے جو ماضی میں ملا کرتے تھے. تو اس وجہ سے تو کیا یہ میڈیا بہت زیادہ عمران خان کے خلاف نہیں ہے؟ دیکھیں وہ ایک پارٹ جو آپ یہ بات درست ہے یا نہیں کہ یہ 2.5 لاکھ سے 10,000 ہوا؟ نہیں میں وہی اسی پہ آ رہا ہوں. وہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، دیکھیں وہ بھی کیٹیگریز بنا دی ہیں. 10,000 پہ تو پورا نہیں آیا، اس میں بھی کیٹیگریز بنا دی ہیں، 10، 30، 45. تو اس طرح سے پہلے بات یہ ہوتا تھا، اس طرح کی جو اشتہاری کیمپین جو ہوتی ہیں، یہ حکومت اپنے جو لائک مائنڈڈ ہوتی ہیں یا جو الیکشن میں کیمپین میں ساتھ دیتی ہیں پارٹی کا، اس کو پھر یہ بینیفٹ دیا جاتا ہے، کمرشل ٹھیک ٹھاک وہ دیے جاتے ہیں اس کو، یعنی کہ اپنی سیاسی پارٹی کو مستحکم کرنے کے لیے اور وہ مثبت پروپیگنڈے کے لیے استعمال کیے، یہ ٹول کے طور پہ ہم نے اس کو استعمال کیا جاتا تھا پی آئی ڈی کو، اور اشتہارات یہاں سے دیے جاتے. تو ریٹس نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ تھا. ہاں میں کہتا ہوں اس گورنمنٹ نے یہ بڑا اچھا کام کیا کہ اندھیر نگری جو تھی اس کو ختم کیا تقریباً. یہ بہت اچھا کیا. ایک اشتہارات بس جس کی جہاں تک رسائی ہوتی تھی اس کو اشتہارات اسی حساب سے زیادہ اشتہارات ملا کرتے تھے. اس گورنمنٹ میں کم ہو گیا، لیکن ہاں ان کی بھی لائک مائنڈڈ چینل ہیں، ٹی وی چینل ہیں، ان کو بھی اشتہار دیا جا رہا ہے اور دوسرے طریقوں سے انہیں بھی فیسلٹیٹ کیا جا رہا ہے. یہ سلسلہ پہلے بھی تھا اور ایسی بات نہیں ختم کر دیا انہوں نے، وہ بھی ابھی بھی ہے. ان کو سرکاری میٹنگز کے اندر بھی مالکان کو بٹھایا جاتا ہے، یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا تھا. نواز شریف بھی یہی کرتے تھے کہ وہ بھی ایک جو چینل ان کی حمایت کرتے تھے اس کے آنر کو سرکاری میٹنگ میں بٹھایا جاتا تھا، تو وہی پھر وہ اپوزیشن پارٹی ہوتی تھی وہ اس کے اوپر پھر وہ شور شرابہ کرتے تھے.
تو یہ ساری صورتحال اسی طرح سے سر یہ چلتی رہے گی اور ابھی بھی چل رہی ہے. لیکن وہ اس سے میں اتفاق نہیں کرتا کہ اس وجہ سے میڈیا ان کے خلاف ہے. ہرگز ایسا نہیں ہے. ان کے کرتوت ہی ایسے ہیں جو ان کا ڈیفینڈ کرتے تھے, جو کنٹینر پہ کھڑے ہوتے تھے. مزے کی بات تو یہ ہے, کنٹینر پہ کھڑے ہوتے تھے, نعرے لگاتے تھے. عمران خان بھی کہتے تھے کہ نمبر 1 اینکر ہے, یہ سارے وہ ان کے ساتھ ہوتے تھے, آج ان کے خلاف بول رہے ہیں. تو اس کی ریزن ہے سر, اس کی ریزن ہے کہ یہ لوگوں کو آپ کس طرح سے وہ کریں گے, آپ ووٹرز کو کیسے لبھائیں گے, ایسا کریں گے. جو اینکر یا ٹی وی پہ جو شو کر رہے ہیں یا خبریں جو چل رہی ہیں وہ کیا بتائیں گے کہ مثبت چہرہ کس چیز کا دکھائیں. دیکھیں نا, پہلے جب گورنمنٹ میں آئے تھے یہی تھا سب کو کہ مثبت چہرہ دکھاؤ, بس مثبت چہرہ دکھاتے میں کیا ہے. اب آخر کب تک کوئی 2 سال ہو گئے, ایک چیز بتائیں نا کوئی کی ہو آپ نے, ایک چیز کوئی بتائیں جو آپ نے کی ہو. تو یہ خود بھی تو میڈیا ہی کے ذریعے اقتدار میں آئے نا, آپ یہ بھی دیکھیں. آپ سر یہ بھی بتائیے کہ میر شکیل الرحمان صاحب کو پچھلے کئی دنوں سے جیل میں رکھا جا رہا ہے, اس کے پیچھے کیا کہانی ہے کہ مثلا اتنا بڑا انہوں نے جرم کر دیا کہ ایک آدمی ان کو نظر آیا اور اس کو اٹھا کے بند کیا ہوا ہے, حل بھی نہیں ہونا اس کا. اس حوالے سے کچھ فرمائیں گے آپ؟ سر دیکھیں, وہی چیز ہے جو پاکستان میں چلتی آ رہی ہے کہ -1 وہی صورتحال میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ بھی ہے, ان کو بند کیا ہوا ہے. دیکھیں الزامات تو اوروں پر بھی ہیں, سیاستدانوں پہ الزامات نہیں ہیں کیا. چین شوگر مافیا میں دیکھیں نا, جہانگیر ترین وہ لندن چلے گئے نا بظاہر کیا کہ علاج کے لیے. تو یہی گورنمنٹ نے کہا تھا ہمارا کوئی آدمی باہر علاج کے لیے نہیں جائے گا, سب کا یہی ہوگا. تو وہ کیسے چارٹر پلین میں لندن اڑ کے چلے گئے. بات یہی ہے کہ جس کو پکڑنا ہوتا ہے اپنے اسے پکڑ کے بند کر دیتے ہیں, باقی تحقیقات بعد میں دیکھی جائیں گی, ہوتی رہیں گی. ٹھیک ہے, کھودا پہاڑ اور نکلا کیا. تو وہی اسی طرح سے یہی ہے کہ اب اس ادارے کو بھی دبانے کے لیے, دمکانے کے لیے اس طرح سے وہ کیا جا رہا ہے. 34 سالوں کا پرانا کیس نکال کے اس میں آپ نے بند کر دیا. یہ جو مافیا ہیں ان کا کیا کریں گے آپ. یہ جو ہوا ہے پیٹرول بحران ہوا تھا پاکستان میں, میر شکیل الرحمان کو آپ نے کہا -1 مثلا کہ آپ وہ چاہتے ہیں کہ اس میڈیا کو ختم کر دیں, مثلا جنگ گروپ کو ختم کر دیا جائے. دیکھیں وہی بات ہے, میں نے کہا نا کہ -1 کا فارمولا ہر جگہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش وہی کی جا رہی ہے کہ میڈیا کو بھی اس کو بھی بہتر انداز آن ٹوسٹ کر کے اس کو بھی مثبت ہی اس کے اوپر لے کر آ جائیں. تو اسی لیے میں سمجھ رہا ہوں کہ ان کو بھی رکھا ہوا ہے. اگر کوئی ہے تو کریں, فائنل کریں, ایک طرف کریں. اتنا لنگر آن کیوں کیا جاتا ہے, کیوں ڈریگ کیا جاتا ہے, کھینچ رہے ہوتے ہیں مستقل, آپ کھینچ رہے چیزوں کو لے کے چلیں, درست سمت میں لے کے چلیں تو بہتر ہوگا. آپ خود ہی ابہام پیدا کر رہے ہوتے ہیں نا. آپ جب آپ اتنا طوالت دے رہے ہیں کیس کو, اتنی ہیئرنگ ہوئی جا رہی ہے, آپ ایک طرف آ کے ختم کرو بات کو. ابھی آپ ہی کے جو لوگ ہیں وہ بھی ان کے حق میں بیانات بھی تو دے رہے ہیں. تو یہ بھی آپ دیکھیں نا. آپ دیکھیں دوہرا معیار آپ نے کہا تھا کہ ہم ختم کر دیں گے, انصاف برابری کی بنیاد پہ دیا جائے گا, کیونکہ تحریک انصاف کی تحریک, اس تنظیم کا نام یہی ہے, انصاف کی تحریک. اور وہاں پہ پھر انصاف کے لیے لوگوں کو اس طرح سے کھینچا جائے گا, ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا. یہ اس کو بقول فیل لڑائی جو بولتے تھے, کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ بالکل ہے سر. وقت ختم ہو رہا ہے. ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ اگلے الیکشن میں جو 2023 میں ہونے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا تحریک انصاف اپنے ووٹ پر جیت سکے گی یا مثلا کوئی غیر و امداد اس کو پھر سے کامیابی دلا دے گی؟ لیکن بظاہر تو ووٹ کی صورتحال تو نظر نہیں آ رہی, آپ کیا کہیں گے؟ یہ دیکھیں 2023 کس نے دیکھا ہے, پہلی بات تو یہ. اچھا, اور ایک چیز اور یہ ہے کہ پاکستان میں سب کچھ ممکن ہے, کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. ناممکن کو بھی یہاں پہ یکدم ممکن بنا دیا جاتا ہے, جو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ جیسا ہوتا ہے نا محکمہ موسمیات والے پیش گوئی کرتے ہیں کہ آج گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی, یہ ہوگا وہ ہوگا, لیکن کوئی نہیں جی, وہ کڑاکے کی گرمی, سورج کی تپش, اس طرح سے کچھ نہیں ہوتا. یا جیسے کہتے ہیں کہ آج بارش کا کوئی امکان نہیں ہے, سورج چمکے گا لیکن تھوڑا تھوڑا برسات ہو جاتی ہے. تو سر ہمارے یہاں بھی سیاست کا بھی یہی حساب کتاب ہے. وہ گورنر مکسی کا آپ نے وہ کلپ جو چل رہا ہے وہ نہیں سنا کہ میں بھی وہ نیب زدہ ہونے کے, آپ دیکھیں نیب زدہ ہونے کے باوجود گورنر بن گئے. تو سر یہاں پہ ہر چیز ممکن ہے. یہ 2023 تو بہت دور کی بات ہے. دیکھیں کہ کیا
प्लानिंग होती है आगे की, यहाँ पे अगले पल का नहीं पता होता। यानी कि वो एक पाकिस्तान की क्रिकेट टीम से मुतालिक जो ये कहा जाता है ना कि उसके मुतालिक कोई भी पेशगोई नहीं कर सकता, यानी कि मुस्तकिल मिजाजी वहाँ पे नहीं है। तो वो भी मैं यहाँ पे भी कहता हूँ कि कुछ नहीं पता सियासत में पाकिस्तान की कि क्या कुछ हो जाए अगले पर, नहीं मालूम। फैसले जहाँ होने होते हैं वहां से बस वो हो जाते हैं फैसले, और फिर बाकी सारे फिर उसी की माला जपते रहते हैं। फिर वही टेलीविजन स्क्रीन होती है, वहां पे भी जो भी नैरेटिव होता है वो यकदम तब्दील हो जाता है हवा के रुख को देखते हुए। तो साहब सबसे बड़ा मसला तो यह है कि फैसले जहाँ होने होते हैं वहाँ हो जाते हैं, और वही फिर तस्वीर सज जाती है, छप जाती है और सज जाती है। तो बस बहरहाल साहब ये मसला है और मसला रहेगा, और हमारा प्रोग्राम है मसला ये है, तो इसीलिए मैंने कहा कि इंशाल्लाह फिर अगले किसी प्रोग्राम में आपको इसी हवाले से दोबारा जहमत देंगे। बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेहरबानी तो जी, मेहरबानी आज का प्रोग्राम मसला ये है, जनाब नदीम रज़ा साहब मेरे मेहमान थे, और इनसे जो गुफ्तगू हुई आपको कैसी लगी? हमारे कॉन्टैक्ट नंबर आपको नजर आ रहे हैं, ईमेल और फोन नंबर, अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। किसी अगले प्रोग्राम में किसी अगले मेहमान के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।